پرانے زمانوں کی بات ہے، وہ زمانہ جب نہ ہوائی جہاز تھے، نہ تیز رفتار سواری، لوگ دنوں نہیں بلکہ مہینوں پیدل چل کر قافلوں کی صورت میں حج کے لیے نکلتے تھے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، بھوک پیاس، تھکن اور راستوں کے خطرات ہر وقت منڈلاتے رہتے، مگر ایک چیز تھی جو انسان کو منزل تک پہنچاتی: اللہ پر یقین اور توکل۔ آج کی کہانی اسی یقین کی ہے۔ ایک غریب آدمی تھا، دل میں برسوں سے ایک ہی آرزو لیے بیٹھا تھا کہ اللہ کا گھر دیکھوں، کعبے کا طواف کروں، زمزم کا پانی پیوں اور اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کی زیارت کروں۔ لیکن اس کی غربت اسے ہر روز روکتی تھی، لیکن اس کے دل کا شوق ہر دن بڑھتا چلا جاتا۔ وہ دن رات محنت کرتا اور تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتا، کبھی کھانے پینے میں کٹوتی کر لیتا، کبھی اپنی ضرورت کو پیچھے ڈال دیتا۔ ایک ایک سکہ اس کے دل کی امید کی طرح تھا، جیسے وہ سکہ خانہ کعبہ کے رستے کی اینٹ ہو۔ آخر کار برسوں کی محنت کے بعد اس نے اتنے پیسے جوڑ لیے کہ حج کا سفر ممکن ہو گیا۔ خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے اپنے رشتہ داروں سے رخصت لی، ان کی دعائیں لیں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ قافلہ دن رات چلتا رہا۔ ایک دن وہ ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے۔ ہوا میں سناٹا تھا، درختوں کی سرسراہٹ، دور پرندوں کی آواز اور تھکن سے بوجھل قدم کہ اچانک اس کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ وہ چونک گیا۔ آواز اتنی کڑوی اور دکھی تھی کہ اس کا دل ہل گیا۔ قدم رک گئے۔ اس نے سوچا شاید میرا وہم ہے، لیکن پھر آواز صاف سنائی دینے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ آواز کی طرف بڑھا۔ آگے اسے ایک پرانی جھونپڑی نظر آئی۔ وہ جھونپڑی بہت پرانی، بوسیدہ اور اس کے در و دیوار بہت کمزور تھے۔ اندر سے بچوں کی بھوک سے بلکتی سسکیاں آ رہی تھیں۔ وہ جھونپڑی کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دل میں کشمکش شروع ہو گئی۔ یا اللہ، ایک طرف تیرا گھر ہے، تیرے حرم کی زیارت، اور دوسری طرف یہ معصوم بچے ہیں جو بھوک سے بلک رہے ہیں، میں کیا کروں؟ یہ سوچتے سوچتے اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اٹھ اور دروازہ کھٹکا۔ بے شک یہ خیال اللہ کی طرف سے تھا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ آگے بڑھا اور دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ ایک عورت باہر آئی، چہرے پر تھکن، آنکھوں میں آنسو اور آواز میں بے بسی تھی۔ وہ شخص بولا، بہن، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت بوجھل سی آواز سے بولی، بھائی صاحب، میرا شوہر کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گیا ہے۔ یہ بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ ان کے رونے کی آوازیں سن کر میرا دل پھٹتا ہے، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر حاجی کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں صرف وہی پیسے تھے جو اس نے برسوں کی محنت سے حج کے لیے جمع کیے تھے۔ لمحہ بھر کے لیے دل کانپا، لیکن فوراً اس نے فیصلہ کر لیا۔ پیسے عورت کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا، بہن، یہ لو اور اپنے بچوں کو کچھ کھلا دو۔ عورت کے آنسو خوشی میں ڈھل گئے اور وہ شخص چپ چاپ وہاں سے مڑ گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو قافلہ جا چکا تھا۔ صحرا سناٹے میں ڈوبا تھا۔ آگے بڑھنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور واپس جانے کے لیے اسے شرم آ رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ حج کیے بغیر ہی لوٹ آیا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ جنگل میں ہی بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یا اللہ، میں نے تیرا گھر نہیں دیکھا، مگر تیرے بندوں کے آنسو پہنچے ہیں۔ اب میری عزت کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور یوں وہ قافلے کے واپس آنے تک وہیں ٹھہرا رہا۔ کچھ دنوں بعد جب حاجی اپنا سفر مکمل کر کے واپس لوٹے تو وہ بھی چپکے سے ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ سب لوگ اسے اپنے ساتھ ہی سمجھنے لگے۔ سفر کے دوران ایک حاجی نے اس سے کہا، بھائی، میں نے تمہیں زمزم کے کنویں کے پاس دیکھا تھا، تم ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ اور ایک اور بولا، میں نے تمہیں طواف کے دوران آوازیں دی اور تم پلٹے ہی نہیں۔
وہ شخص حیران ہو گیا، دل میں سوچنے لگا، یا اللہ، میں تو مکہ گیا ہی نہیں، پھر یہ مجھے وہاں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یوں ہی کشمکش کے سفر سے جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو لوگوں نے اس کا استقبال حاجی کی طرح کیا، عزت اور احترام کے ساتھ، مگر اس کا دل بوجھل تھا۔ وہ رات کو سویا تو خواب میں ایک نورانی فرشتہ آیا۔ فرشتے نے کہا، تم حیران ہو کہ لوگ تمہیں بیت اللہ میں کیسے دیکھ رہے تھے؟ تو سنو، جب تم نے ان یتیم بچوں اور بیوہ کی مدد کی، اللہ نے خوش ہو کر ایک فرشتہ پیدا کیا، اس فرشتے کو تمہاری ہی شکل عطا کی۔ وہ فرشتہ خانہ کعبہ گیا، زمزم کے پاس بیٹھا، طواف کیا، دعائیں مانگی۔ اس نے جو کچھ بھی کیا اس کا ثواب تمہارے نام لکھا گیا، اور جو نیکی تم نے کی اس کا اجر بھی تمہیں مل گیا۔ یہ سن کر وہ شخص سجدے میں گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں سکون اور یقین اتر گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اللہ کے ہاں اصل قیمت نیت اور توکل کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے اعمال ہی اصل ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کبھی ایک یتیم کے آنسو پونچھ دینا اور ایک بھوکی ماں کو سہارا دینا حج اور عمرہ کے برابر ثواب دے دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل زمانہ قصہ سبق کو ضرور سبسکرائب کریں